بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن مارکہ حق میں خوش آمدید کریں گے آپ تمام لوگوں کو، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مختار احمد۔ السلام علیکم ناظرین، مارکہ حق کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کی میزبان فرحہ اورنگزیب، اور آج ہم جس طرح سے یہ ٹرانسمیشن جو ہے پاک فوج سے اظہار یکجہتی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھارت جیسے مکار دشمن کو جو ہم نے شکست دی تھی، آج اسی کی خوشی میں ہم یہ پہلی اینیورسری ہے جو کہ مارکہ حق کی ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں آج۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ صرف اب یہاں نہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں، اور جتنے پاکستان دنیا بھر میں رہتے ہیں وہ تمام لوگ آج کا دن بڑی جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اچھا، آج تو مدرس ڈے بھی ہے، اس حوالے سے بھی ظاہری بڑا ایک اہم دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی مارکہ حق 10 مئی اور یہ دن جو کہ 1 سال مکمل ہونے کی خوشی میں منایا جا رہا ہے، جس میں ہم صرف پاک فوج کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عوام کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ جو مارکہ ہم نے دیکھا کہ جی آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیا، جہاں ہم دیکھا کہ عوام کی بھی شمولیت کافی اچھے طریقے سے نظر آئی ہے۔ لیکن وقت ضائع کیے بغیر اس وقت خصوصی مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں۔ ہمارے ساتھ شہاب امام صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اختر ارائی صاحب موجود ہیں، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سے ہیں، سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ منظر رضوی صاحب، سر روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اور چونکہ ہم یہ بڑی زبردست سیلیبریشن کر رہے ہیں اسکول کالجز، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے اس دن کو سیلیبریٹ نہ کیا۔ گزشتہ رات میں کراچی کے مختلف مقامات سے گزرتا ہوا آ رہا تھا، تو گرین لائٹ سے لے کے ہم نے دیکھا کہ جی بڑی اچھے طریقے سے چراغاں کیا گیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی میں ہم کوئی اچھا جشن منا رہے ہیں، جیسے کہ آزادی کا جشن ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی وہ چالاکی، وہ مکاری، وہ ان کے وہ کہتے ہیں ہم کہ ہم وہ جب بھی ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے جہاز گرا دیے، تو وہ کہتے ہیں بھائی اس پہ ہم نے نہ کر دیا، ہم جس چیز میں حامی بھرتے ہیں سو ان کی نفی سامنے آ جاتی ہے۔ اور پھر جب دنیا نے جب دیکھا، اور پھر اب جب ڈپلومیٹک پالیسی ہم نے دیکھی، جو پولیٹکس ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے ہمیں آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیا کہ لوگ حیران رہ گئے، اور جن کو پریشان ہونا تھا وہ پریشان ہو کے رہ گئے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، شہاب صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ شہاب صاحب کیا سمجھتے ہیں آج کا دن مارکہ حق ہم سب منا رہے ہیں، اور کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ آج کے دن کو؟ دیکھیں، آج کا دن ایک تاریخی دن ہے، اور آنے والے دنوں میں اور آنے والی تاریخ میں یہ جو ہے سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا۔ مارکہ حق نے پاکستان کا انٹرنیشنل کمیونٹی میں نام بلند کیا ہے، اور ہمارا جو جائز حق تھا وہ اسٹیبلش ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو تیسری جنگ عظیم کی خطرات منڈا رہے تھے، وہ پاکستان کہ ہمارے آنریبل سی ڈی ایف اور پرائم منسٹر کی کاوشوں اور ان کی ٹیم کے کاوشوں کے تحت وہ خطرہ ٹلا، اور پاکستان اس پوری آربیٹریشن میں اور اس نیگوسیشن میں بڑی کلیدی کردار اس نے پاکستان نے ادا کیا۔ اور ایک وقت تھا کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتے تھے کہ ہمیں آربیٹریشن کشمیر ایشو پہ کرا دیں، اور الحمدللہ اب پاکستان انٹرنیشنل آربیٹریشن کروا رہا ہے، اسلام آباد ایکارڈ ہو رہا ہے، اور جو عزت اور جو اللہ تعالیٰ نے نام روشن کیا ہے پاکستان کا اور پاک فوج کا، اور ہمارے حافظ جنرل منیر صاحب کا، جس کی وجہ سے جو ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی ٹیم، ڈپٹی پرائم منسٹر اور پوری ٹیم کا، جنہوں نے، اور پوری قوم جو ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے، ہم نے ایک انتہائی غلیظ دشمن کو بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ ادروائز یہ ایک ٹیسٹر تھا اسرائیل کا اور ہندوستان کا، پاکستان کو وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے، جس طرح وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا بھی وہی انجام کریں جو انہوں نے شام کا، لبنان کا، عراق کا کیا ہوا تھا، اور پاکستان نے جو بھرپور جواب دیا، اور اس طرح کا جواب دیا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور الحمدللہ آنے والے وقت میں پاکستان کا اور اسلام کا بول بالا ہوگا، پاکستان اسلامی امہ کی قیادت کرے گا۔ آنے والے وقت میں ہم اس پورے بلاک کو لک آفٹر کریں گے، اور ہم لیڈرز ہیں اسلامک ورلڈ کے، ہم امہ کے لیڈرز ہیں، اور ہمیں we are proud of our leadership, we are proud of our armed forces, we are proud of our generals, we are proud of our air force, our navy۔ الحمدللہ ہم اس قوم کے باشندے ہیں جو
اسلام کا اور پاکستان کا بول بالا کرے گا آنے والے وقت میں. کیا بات ہے، زبردست. وہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی ملک پاکستان سے محبت کرنے کے امتحان اور بھی ہیں. اچھا جی خالد، اس وقت ہم بڑھیں گے اختر آرائی صاحب کی جانب. اختر صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں آج کے دن کو؟ اور بھرپور طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اسکولز میں اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ایسوسیشن جتنی بھی ہم نے دیکھا کہ اسکولوں کی وہاں پہ بڑی زبردست طریقے سے پہلے سے سیلیبریشن کی گئی اور 10 دنوں سے سیلیبریشن جاری تھی. تو کیا میسج بچوں کی جانب سے ریسیو ہوا؟ آپ لوگوں نے کیا کنوے کیا اور آج آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے پورا سال جو ہے وہ بچوں کو، نوجوانوں کو یہ دن یاد تھا اور لگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں کیسے گزر گیا خوشیاں مناتے ہوئے. تو جیسے ہی 1 مئی دوبارہ آئی، ایک اینیورسری ہونے والی تھی، تو یہ پورا ہفتہ ہمارے اسکولز کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں. بچے بہت خوش ہیں اور وہ خود جو ہے یونیفارمز پہن کر اس طرح کے جو کردار ادا کر کے ایکٹیویٹیز کر کے یہ شو کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم یعنی کہ کتنی محبت کرتے ہیں ہم پاکستان کے افواج سے اور ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ. جو جیسے کہ سر نے ہم فرمایا بالکل اسی طرح سے اب ہمارا بچہ جو ہے وہ دنیا کا ایک پرومیننٹ اسٹار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک حوصلہ آ چکا ہے. جب ایک عرصہ تھا، ایک وقت تھا جب تھوڑا سا ڈی موٹیویشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، مگر اس وکٹری کے بعد اب ان کو یہ پتہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنے ملک کی جیت ہے مگر اس پورے ایشیا کے اندر جو ہے ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اب جو مسئلہ کشمیر ہے وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آئے گا اور کسی دشمن کو میلی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اب دیکھ لیا کہ سپر پاورز بھی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا معاملات کرنا چاہتی ہیں کہ آئیے ہم ثالثی کا کردار ادا کیجئے تاکہ جنگ سے ہم دور جائیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو وکٹری پاکستان کی افواج کو ملی، پاکستان کی ایئر فورس کو ملی، پاکستان کی نیوی کو ملی، پاکستان کے ایئر کرافٹس کو ملی، اس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایسے جس پہ ناز کرتا تھا ہمارا پڑوسی ملک، ہمارا دشمن ملک، کہ یہ ایئر کرافٹ ہم لے آئے ہیں، اب تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. ان کے وہ ایئر کرافٹ زمین بوس ہو گئے اور باقی ایئر کرافٹ جو ہے نا چھپ کے چلے گئے، پیچھے چلے گئے. تو انشاءاللہ آئندہ کسی دشمن کو یہ جرت نہیں ہوگی، چاہے وہ خود تو آگے بڑھنا نہیں چاہے گا مگر وہ کسی اور پڑوسی کو اکسانے میں لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پر بدامنی ہو اور انشاءاللہ وہ بدامنی بالکل نہیں ہوگی. اب کسی میں کوئی جرت نہیں ہے. تو اسی لیے ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنی پاک افواج کو، ہمارے ظاہرے کے سپہ سالار کو. اور ہم عوام، سب سے بڑی بات ہے کہ قوم جو ہے نا ساتھ ہے. جو اس وقت قومی جذبہ نظر آتا ہے، جو اپنے آپ کو جو یوں کر کے اوپر عزت سے دیکھ رہے ہیں، یہ جو رسپیکٹ ملی ہے یہ 71 میں بھی کیوں پرابلم ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہے، اس میں ایک بڑا نقصان ہوا. ادروائز وہ جنگ بھی 65 کی طرح ہم جیت سکتے تھے اور جیت رہے تھے، مگر کیونکہ اس کے اندر کچھ پرابلمز ہو گئے. ادروائز اب آپ دیکھ لیں کہ جو وکٹری ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، نیکسٹ ٹائم جو ہے یہ کوئی بھی یہ ہم سے یہ وکٹری جیت نہیں سکتا. یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ وکٹری واقعی کوئی ہم سے جیت نہیں سکتا. اور اگر اس طرح کی دوبارہ کوئی کوشش کی گئی تو جیسے ڈی جی ISPR نے کہا تھا کہ ایک بار اگر آپ دوبارہ سے آزمانا چاہیں تو بالکل آزما لیں. اچھا آگے بڑھیں گے اور منظر صاحب سے بھی ہم یہی سوال کرنا چاہیں گے. سر آپ تو باقاعدہ فیلڈ میں رہے اور آپ نے ساری کوریج بھی کی، تو کیا میسج دینا چاہیں گے اور اپنے خیالات کا کیا اظہار کرنا چاہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ دیکھیں انڈیا جو نا ایک عرصے سے یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت جو ہے نا مطلب پسماندہ، غریب ترین، مطلب اس طرح کی ان کی گفتگو آپ دیکھیں، ان کی ہر شو میں یہی گفتگو ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے کچھ اثاثے نہیں ہیں، ہم بھکاری، مطلب الٹی سیدھی ان کی بکواس چل رہی تھی اور یہ سمجھ رہے تھے ان کی کوئی تیاری نہیں ہے. تو وہ غلط فہمی ان کی تھی وہ دور کر دی. یہ تو شکر ادا کریں کہ ان کے صرف 8 طیارے گرا گئے. ان کے طیارے جو لوک کیے گئے تھے وہ 20 تھی ان کی تعداد، ان کو بس 20 تھی. جنگ کے کہ جتنا ہے ابھی 8 میں ان کا جو ہے نا ہل کے رہ گئے تھے. 4 گھنٹے اگر جنگ اور چلتی تو ان کا حشر نشر ہو جانا. تو انڈیا کو اب اندازہ ہو گیا کہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو انہیں نے سوچا ہوا تھا
کہ ان کی فلمیں اچھی ہوتی ہیں, ان کی فلموں میں جیت سکتے ہیں کہ وہ یہاں آ گئے دھرندر بن کے لیاری میں قبضہ کر لیا. حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. ادھر جو آئے گا اس کا جانا مشکل ہو جائے گا. یہ تصور نہیں کر سکتے پاکستان کی 1 انچ زمین میں آنے کا, ان کے پاس تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. پوری قوم, جب ڈرون آئے تھے ہم نے تو لائیو دیکھا کہ لوگ اپنی کلاشن کوفیں اپنے گھر کا اسلحہ لے کے جو ہے ڈرون میں اٹیک کر رہے تھے, اور جو اسرائیلی طیارے تھے تو وہ خود سے سڑکوں پہ عوام جو آئی ہوئی ہو, تو ہمیں کوئی خوف نہیں تھا. اور جو ان کے ڈرون گرے اس کے جو ہے اسپیئر پارٹس لوگ گھروں کو لے جا رہے تھے, تو کوئی خوف نہیں تھا. اور انڈیا کا میڈیا بتا رہا تھا کراچی بھی قبضے میں چلا گیا. میں خود حیران ہو گیا کہ ہم بھی قبضے میں آ گئے. یہ سب مطلب ایک کامیڈی لگ رہی تھی. بڑی زبردست تھی. انہوں نے بڑا ایک اچھا کہا, انہوں نے کہا کہ جی لاہور میں بھی سمندر ہے, بالکل لاہور میں پورٹ بنا دیا, وہاں پہ پورٹ نظر آ گئی تھی. تو اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا نے اپنا ایک کردار ادا کیا, خاص کر کے اس سچویشن میں جب ہم نے دیکھا کہ تقریباً جو ہمارے پاس 48 گھنٹے تھے وہ کافی زیادہ کشمکش کے تھے. اس میں ہر طرح کا سلسلہ تھا, خوف بھی تھا. ایک جانب ہم دیکھ رہے تھے کہ خوف کے علاوہ جو ہے وہ لوگ اچھا دونوں میڈیا کا جو کردار ہے نا وہ واضح طور پہ ایک تو نظر آیا کہ پاکستان کی جانب سے بہت پازیٹیو کردار ادا کیا گیا, اور ان کی میڈیا کی جانب سے کچھ من گھڑت کہانیاں. ان کی تاریخ یہی ہے, ان کے میڈیا کی آج کی نہیں ہے. ایک میچ ہوا تھا جس میں رشی کپور نے کہا تھا باپ تو باپ ہوتا ہے, وہ فائنل ہم جیتے تھے. لیکن وہاں کے ان کے ایک کامیڈین تھے, وہ باقاعدہ جو ہے واگا بارڈر کے قریب گئے. وہ جیت کا میچ کل ہونا ہے, وہ ایک دن پہلے فتح کا جشن منا رہے, کامیڈی کر رہے ہو تم اپنے ساتھ, دوسرے دن ہار گئے, وہ میچ ہار گئے. تو یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں, مطلب اتنے اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہی نہیں. اچھا جو تو میچ تھا, آپ جنگ میں بھی یہ سوچ رہے ہیں, یہ آپ کی فلم بالی ووڈ کی کوئی فلم تھوڑی بن رہی ہے کہ آپ آئیں گے ہم لوگ کوئی سو تھوڑی رہی ہے. پاک فوج نے تو ایسا کام کیا ہے, اس سے پہلے بھی ابھی نندن کو ہم نے چائے پلائی تھی, اس سے بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا. یہ سبق سیکھنے اور اب بہت بڑی غلطی کریں گے. اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ ان کو ایک دفعہ بچا چکا ہے. یہ دوبارہ اگر اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی حماقت کریں گے تو اس کی اتنی بھاری قیمت ادا کریں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ پاکستان سے ہم نے یہ غلطی کی تو کیوں کی. ٹھیک, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا, ہم بریک پہ جائیں گے, واپس آتے دیکھتے ہیں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے مارکہ حق. ویلکم بیک, ایک بار پھر خوش آمدید کریں گے میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ اس وقت جاری اور ساری ہے. اور صرف یہی ٹرانسمیشن ہم دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں تقاریب کا سلسلہ ابھی جاری ہے. وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اس وقت ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, سیمینارز ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جوش و ولولہ ایک الگ انداز میں نظر آ رہا ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے جشن جو منایا جاتا ہے, اور خاص کر کے واگھا بارڈر کی میں بات کروں, سے جو ہے ملی نغموں کی گونج جو ہے وہ سنائی دے رہی, جس سے جو ہے وہ جذبہ اور بھی بڑھ رہا ہے. اور اس وقت میرے ہاتھ میں چائے ہے مختار, تو مجھے چائے سے کچھ یاد آ رہا ہے, جو کہ ابھی منظر سر بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ یاد آ رہا تھا. ہم نے چائے پلائی تھی تو سر ایک وہ جو ڈائلاگ تھا نا بڑا فیمس ہوتا, آئی ایم ناٹ سپوز ٹو ٹیل یو, تو مجھے چائے سے جو ہے نا وہ یاد آ گیا. بہت صحیح ٹائم پہ نثار بھائی چائے لے کر آئے. ایسے ہی ہے سر, مجھے بتائیں کہ چائے والی بات تو ہم نے دیکھی کہ وہ ایک ٹیگ لائن بن گئی, اور اب آپ یقین کریں کہ کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے وہ ٹیگ لائن لکھ دیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے بہت مشہور یہ جو تھے ابھی نندن, ان کے میں پرانے کلپ دیکھے میں نے کہ یہ اتنا زہر ان کے اندر بھرا ہوا تھا, یہ انتہائی جذباتی تھے. انہی نے ایک جگہ شو میں کہا تھا ہندوستان تو رہے گا نقشے میں, پاکستان نہیں رہے گا. مطلب یہ میں نے دیکھا یہ پائلٹ ہو, تم پڑھے لکھے انسان, تمہاری لینگویج کیا ہے. مطلب کوئی چھوٹے ملک ہیں, ہم 9 کروڑ ایران کی آبادی ہے, وہ امریکہ سے ٹکرا رہے ہیں. ہماری تو 25 کروڑ آبادی ہے اور سب جنگجو ٹائپ کے لوگ ہیں. مطلب وہاں ہمارے عوام میں تو ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ دھماکے وماکے اتنے دھماکے ہو گئے, ہم پیچھے ہٹ گئے. کتنی 61,000 60,000 قربانیاں ہیں جس میں فوج, عوام, خودکش بمبار, جو پروکسیز تھے, ہم سب سے نمٹ لیے ہم. اور ہم لوگ جب کوریج کے لیے جاتے تو یقین کرے دھماکے کے بعد گھر والے روکتے تھے کہ دوسرا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے کوریج کری, ہم ڈرتے نہیں ہیں. یہ بات بھارت کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس کو, نہ کرونا میں ہم گھبرائے. کرونا میں آپ جو ہے دیکھیں تمام ملک جو ہیں وہ اس نے پاکستان کی تعریف کی کیونکہ ہم نے سوار نہیں کیا, ہم گھبرائے نہیں, ہم کھڑے رہے. تو اس میں تو ظاہر ہے آپ گھبرا جاتے, آپ شکار ہو جاتے. آپ نہیں گھبرائے, آپ کے کاروبار کھلا رہا. اور سب سے بہترین تیاری جو ان کے ہیلتھ کے
वर्ल्ड के हेल्थ के सरबराह थे, उन्होंने कहा सबसे अच्छी तैयारी पाकिस्तान ने करी और पाकिस्तान में अमवात कम हुई। इंडिया, नेपाल, दूसरे अच्छे ममालिक बड़े बड़े मुल्क जो है वो काफी 10 साल पीछे चले गए कोरोना के टाइम पे, लेकिन पाकिस्तान अपनी जगह पर स्टेबल रहा, खड़ा रहा, क्योंकि पॉलिसीज कुछ इस तरह की बनाई गई थी। और हम घबराते नहीं है, कोई बीमारी आए, कोई वबा आए, हम हर जगह खड़े रहते हैं। और अभी तो हम और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। ये इंडिया को आपके टीवी शो से मेरा पैगाम है, कोई मिस्टेक मत करना, उसकी कीमत तुम्हारी नस्लें चुकाएंगी। कि हम दोबारा से हम सोच रहे हैं कि इसराइल के साथ मिलके तुम तो रहोगे नहीं और इसराइल का भी लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये ऐसी कोई बात ना करें तो उनके लिए अच्छा है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही। और अभी करंट सिचुएशन जिस तरीके से चल रही है, हम देख रहे हैं कि जी एक जानिब तो हमने ये मार्का हल कर लिया, इस मार्के से जो फतह हमें हासिल हुई, ये सब मतलब ये बताने की बात ही नहीं ना सबके सामने। आप अभी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आ रही थी जिसमें बता रहे थे कि भाई वो जो 7 या 8 या 6 जो जहाज़ों की बात हो रही थी, शायद वो 13 के बराबर जहाज़ थे। वो उन्हीं के लोगों ने खुद बताया कि जी मलबे अब जब मिल रहे हैं तो पता चल रहा है कि कहाँ से मलबे मिल रहे हैं। एक बात तो ये थी, लेकिन दूसरी बात अब हम ये देख रहे हैं कि जी मीडिया पे खास करके जो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, अभी जो ईरान के मामला हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें अभी ये भी बताया जा रहा है कि दोबारा से नेक्स्ट वीक में एक और बैठक होने वाली है। सर किस तरीके से देखते हैं, जो हमने देखा कि जी इस्लामाबाद टॉक्स हुई और पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार नजर आया, अंदरूनी बैरूनी तरीके से हम देखें या हम देखें, एक साख्त बड़ी मजबूत होती हुई दिखाई दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जो है इस वक्त सेंटर पोजीशन पे है इंटरनेशनल पीस नेगोशिएशंस में, और इसी वजह से हमारा ये मुतालबा है कि हमारे ऑनरेबल CDF को रिकमेंड किया जाए फॉर नोबेल पीस प्राइज़। जनरल आसिम मुनीर साहब को राइटफुली हम रिकमेंड करते हैं कि इनको नॉमिनेट करना चाहिए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को नॉमिनेट करना चाहिए फॉर द पीस नोबेल पीस प्राइज़, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ एक न्यूक्लियर वॉर को बचाया बल्कि अब पूरी दुनिया को एक हॉलोकॉस्ट से बचाया। लाखों लोगों की जानें जाती, फिर मईशत भी जो है ना, एक तो फिजिकल डेथ होती है जो कि अल्टीमेट आपका जो फॉर्म ऑफ डेथ है, मगर अगर आप किसी का रोज़गार ख़त्म कर दें, किसी की तालीम ख़त्म कर दें, तो वो इकोनॉमिक डेथ है, एजुकेशनल डेथ है। तो वो सारी चीज़ें कम्प्रीहेंसिवली अगर आप देखें तो उस तमाम चीज़ों से पूरी दुनिया को बचाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो पाकिस्तान की गारंटी से जहाज़ गुजरे हैं, तो वो उन्होंने जो लोगों का जो मईशत है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसको बचाया। पाकिस्तान का एक तो नेगोशिएशंस तो अपनी जगह पे, जो ट्रेड है, जो ऑयल प्राइसेस हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो एम्प्लॉयमेंट है, उन तमाम चीज़ों को सिक्योर किया पाकिस्तान के लिए। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ साउथ एशिया के लिए, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए, बल्कि सारे पूरी दुनिया के लिए, ऑल कॉन्टिनेंट्स के लिए किया है। चूँकि 80% जो आपका जो ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है, आने वाला और जाने वाला दोनों। तो उसको सिक्योर किया कि ईरान ने कहा कि जी पाकिस्तान का झंडा जिन वेसल्स पे लगा होगा उनको इजाज़त होगी, वो वहाँ से गुजर जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कितना बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हमने सीज़ फायर कराया, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो है वो जहाज़ों का फ्री एक्सेस एंड पैसेज दिया, हमने जो है वो जो लाखों लोगों की किलिंग थी वो रोकी। ईरान जो को भी जो है कॉन्फिडेंस में लेके कहा कि वो जो हमारे इर्द गिर्द के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं उनको रोका, क्योंकि कोलेटरल डैमेज हो रहा था। इधर भी मुसलमान कंट्री थी, उधर भी मुसलमान कंट्री थी। ठीक है, अगर उन्होंने अपने कुछ अड्डे या कुछ बेसिस US को दी थी, मगर बाई एंड लार्ज हैं तो हमारे अपने कुवैत मुसलमान है, UAE मुसलमान है, सऊदी अरब मुसलमान है, लेबनान मुसलमान है। तो जो कॉमन एनिमी है उसको तो दोनों तरफ से एडवांटेज था। ईरान पे हमला हो तो उसको एडवांटेज है, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे अटैक हो तो भी उसको एडवांटेज है। तो दोनों तरफ नुकसान हमारा था, तो उस नुकसान को रुकवाया और उसके बाद जो है वो नेगोशिएशंस की। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया कहाँ नज़र आ रहा है इस पूरे उसमें। तो ये जो पाकिस्तान की जो पोजीशन कैटापुल्ट हुई है, जो हमारे आर्मी चीफ की जो पोजीशन आगे आई है, जो हमारे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उसका जो बेसिस है वो मार्का हक है। यहाँ से हमने जो है ना अपने रिट को स्टैब्लिश किया इंटरनेशनली। हमने ये साबित किया कि हम बहादुर लोग हैं, हमने ये साबित किया कि हम कलील रिसोर्सेज के बावजूद 4 टाइम्स बिगर एनिमी को मुंह दे सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे गज़वा बदर पे हमने 303 हमारे जो थे मुसलमान थे, उन्होंने अबू सुफियान के 1000 के लश्कर को शिकस्त दी।
تو ایگزیکٹلی ہم ان کی اولادیں ہیں, ان کے ماننے والے ہیں اور ان کے فالوورز ہیں. تو آج بھی ہم نے بدر میں 313 تھے اور ان کے 1000 تھے, اور ایک پر یعنی 3 کا ریشیو تھا کہ مسلمان 1 اور وہاں سے 3. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی اسی چیز کو ہم نے ریپلیکیٹ کیا ہے 1400 سال کے بعد. تو اگر آپ پیرالل ڈرا کریں تو ہم غزوہ بدر کے شہداء اور غزوہ بدر کے غازیان کے اولادیں ہیں, اور ہم نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے. آج انڈیا کے اوپر کہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے, چونکہ ہماری جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے, ایمان کا جذبہ ہے, وحدانیت کا جذبہ ہے, توحید کا جذبہ ہے, ختم نبوت کا جذبہ ہے. ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے ہم نے جو ہے نا غزوہ بدر کی اولادوں نے مارکہ حق کیا. مارکہ حق کا جو ڈائریکٹ آؤٹ کم ہے وہ اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان انٹرنیشنل پیس نیگوسیشنز میں, انٹرنیشنل ٹریڈ نیگوسیشنز میں, ہر جگہ پہ سینٹر پیس پہ ہے, سینٹر پلیس پہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, دوسری جانب جیسے اگر ہم شہادت کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک مذہبی جو ہے نا ہم اس سے ریلیٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر مسلمان جو ہے وہ شہید ہونا یا شہادت کا رتبہ جو ہے وہ ہم بہت ایک بڑا ہمارا, تو ہم اس چیز سے تو ڈرتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی. جیسے سر نے کہا تو یہ وہی چیزیں جو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی اگر اس طرح سے کوئی سوچ رکھتا ہے ہمارا دشمن تو ہم پھر سے اس چیز کو منہ بھی دے سکتے ہیں. جیسے DGISPR نے کہا کہ اب اگر آنا تو اچھی تیاری سے آنا, ہم پہلے سے تیار ہیں, متنبع کریں. لیکن یہاں وقت تو ایک شارٹ بریک کا, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے جڑے رہتی رہے. خصوصی ٹرانسمیشن میٹرو ون نیوز کی اسکرین پر براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے مارکہ حق. ویلکم بیک. ایک بار پھر خوش آمدید کریں گے اپنے پروگرام میں, اور خاص کر کے یہ جو پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, جو ٹرانسمیشن خصوصی دیکھ رہے ہیں, جو رات تک جاری اور ساری رہے گی. اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں رباب. اور رباب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں, اور خاص کر کے ہم نے دیکھا کہ جی ان کا پروگرام بھی بڑا ہٹ ہوتا ہے. لیکن سب سے اچھی چیز ہے کہ سیاسی اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اقتصادی طور پہ کافی زیادہ ہمیں متحرک بھی نظر آتی ہیں. اور خاص کر کے جب یہ آج کا ایونٹ تو ہم نے کہا کہ بھائی رباب کو تو ہمیں بلا لینا چاہیے. رباب سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کریں گے. آپ نے خصوصی ٹائم نکالا ہے ہمارے لیے, اور ہماری یہ فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی. کیا کہیں گی مارکہ حق کے حوالے سے؟ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا اس پلیٹ فارم پر, اس وجہ سے کہ آج کی جو محفل ہے وہ بڑی منفرد ہے, اور پورا ملک اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے, اوورسیز پاکستانی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور بچوں کے اندر جذبہ ہے. پہلے کے واقعات جو تھے, مطلب جو ایونٹس اس طرح سے گزرے, 1965 کی بات کر لیں تو ہم نے یہ بات سنی تھی اپنے بڑوں سے, اب ہم نے دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے, تو دا مور یو سی دا مور یو گیٹ نا, تو یہ والی بات ہے کہ جو ہم نظر سے دیکھتے ہیں اس کا ایکسپیرینس ہمیں زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے. تو یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ اتنا ہمارا جو اتنا بڑا دشمن ہے, کہتے ہیں نا پڑوسی سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, آپ کے گھر میں کچھ پکے تو آپ پڑوسی کو بھی دیں, لیکن یہ ہمارا ازلی دشمن ہے. مطلب یہ ایسا پڑوس ہے ہمارا کہ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے. اور دشمنی کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان کا جو بننا ہے وہ آج تک کیوں ڈائجسٹ نہیں ہو پایا. آپ کے پاس اتنے صوبے ہیں, 10 آپ کے پاس صوبے ہیں, ایک چھوٹا سا ملک جس کے آپ سے کئی گنا کم صوبے ہیں, آبادی آپ سے کئی گنا کم ہے, فوج کی تعداد آپ سے کئی گنا کم ہے. ٹھیک ہے, جو آپ پھر بھی آپ ہار جاتے ہیں. پھر بھی آپ ہار جاتے ہیں. اور انڈیا پوری دنیا میں سب سے بڑا امپورٹر ہے اسلحے کا, سب سے بڑا امپورٹر ہے. آپ اتنا اسلحہ خریدتے, بات یہ کہ آپ کے پاس چلانے والے بھی تو ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے رافیل خرید لیے تو بعد میں تو یہ پتہ چلا کہ وہ کمپنی کا فالٹ نہیں تھا. بات یہ ہے کہ جو ان کے پائلٹس تھے وہی اویئر نہیں تھے نا. آپ کسی بچے کے سامنے جو ہے, اب تو خیر بچے بڑے اسمارٹ ہو گئے ہیں, آپ لیپ ٹاپ یا کوئی چیز کوئی گیجٹ لگ دیں, اگر فرسٹ ٹائم لگ دے تو اس کو نہیں چلانا آئے گا. تو اسی طرح سے وہ چیز ہوئی, تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا, تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو ایئر لائنز ہیں ان کے جو پائلٹس ہیں, جو نارمل ایئر پرائیویٹ اور نیشنل ایئر لائن ہے ہماری, اب تو خیر پرائیویٹائز ہو گئی, تو اس کے جو پائلٹس ہیں انہوں نے جا کر مڈل ایسٹ میں ٹریننگز دی ہیں, اور ان کی جو ان کی ایئر لائنز ہیں ان کو ٹرین کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا تو, اور پھر یہ تو ہماری پرائیویٹ ہو گئی. اس کے علاوہ اگر ہم ایئر فورس کی بات کر لیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے نا, جو ہمارے پاس ایروناٹیکل انجینئرز ہیں, ہمارے پاس بہت اچھے پائلٹس ہیں,
पूरी टीम है। और इसके साथ साथ जो है जज्बा, सबसे बढ़कर ये होता है कि जज्बा, और जो माएँ अपने बच्चों को भेजती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत अच्छी बात की उन्होंने कहा, पायलट की बात करी है, इंजीनियर्स की बात करी है, डॉक्टर्स की बात करी है। मैं अख्तर अराई की जानिब बढ़ूंगा। अख्तर साहब, जिस तरीके से बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, पायलट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आजकल बच्चे ना बड़े अलग मूड में, मतलब वो हमने देखा कि जेनजीज जब से आए ना, एक्टिव तो हैं, प्रोएक्टिव हैं, लेकिन उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो विशेज हैं, बड़ी मुख्तलिफ हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? पहले हम देखते थे कि सिर्फ 4 ही शोबे होते थे लोगों को, या तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है। और एक चीज जो अच्छी अभी हमें हुकूमत सिंध की नजर आई, वो आई कि जी अब 2 डिग्रियां एक साथ आप हासिल कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, देखें तालीमी निज़ाम हमारा पाकिस्तान का इम्प्रूव हो रहा है, और बच्चों में अब जो शौक़ बहुत ख़ास तौर पे, जैसे अभी आपने कहा, फोर्सेस में जाने का शौक़ बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है। जैसे आपने जेनजी की बात की, तो इस वक्त जेनजी भी एकेडमी में मौजूद है, और पाकिस्तान की जो एकेडमी है एयरफोर्स की, पाकिस्तान एयरफोर्स की, वो स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमी है। वहाँ पर जो जीडीपी पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, जो हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की ट्रेनिंग होती है, वो बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है। और जहाँ पर मुसलमान ट्रेनिंग लेता है, जिस जज्बे के साथ वो एक काम शुरू करता है, फिर उसको एक शौक़ होता है कि मुझे शहादत भी चाहिए। तो ज़ाहिर है कि इस तरह के पायलट जिन्होंने, देखो हमारा जो अपने एरोप्लेन्स जो हमारे पाकिस्तान में भी बनाए जा रहे हैं, उनको भी चला के दिखाया है कि हम कैसे चलाएँगे। आप बेशक राफेल से भी कुछ ज़्यादा चीज़ ले लें, मगर अगर आपको चलाना नहीं आता, आपके पास अंदर जज्बा नहीं है, आप मौत से वैसे ही डरते हैं, आप तो कैसे फ्लाई कर लेते हैं, कैसे उड़ाते हैं, हम बड़े हैरान हैं। तो हमारे जो पायलट्स हैं वो इतने प्रोफेशनल होते हैं, और वो उन्होंने अभी देखिए मनवा लिया ये बता के कि हम क्या कर सकते हैं उस राफेल का, हम क्या कर सकते हैं किसी दूसरे जहाज़ का। हमने आप पाकिस्तान में असेंबल होने वाला जहाज़ उड़ा के उसकी जो कदर है वो उन्होंने दिखा दी कि हम कितने प्रोफेशनल हैं और कितने अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं। अच्छा, स्पेशली सर इस सारे जितने भी मामलात रहे मार्के हक या ऑपरेशन, अगर बुनियान मरसूस की बात की जाए, तो जेनजी का जो किरदार है ना, वो वाज़ेह तौर पे निकल कर आया, और जिस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने भरपूर आवाज उठाई, और वो आवाज नहीं उठाई, उन्होंने मीम बनाए, और हमारे बेहतरीन तरह की ये चीज बड़ी फेमस हुई कि ये कैसी कौम है, किसी चीज को सीरियसली लेती ही नहीं है। ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार्के हक के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि यूथ जो है उन्होंने अलग महाज संभाला हुआ था, और उन्होंने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया। उसकी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सी बातें लोग जो है मिसअंडरस्टैंड करते हैं। खैर अभी मैं ऑन एयर वो बात नहीं करना चाहूँगा, मगर जनरेशन जी आप देख लें कि हम आईटी के अंदर कितने आगे हैं। अब आप बता दें कि जो हमने टेक्नोलॉजी से अटैक्स किए हैं, और हम इससे ज़्यादा की ताकत रखते हैं। अभी तो सरप्राइजेज मौजूद हैं हमारे पास, और यही वो नौजवानान पाकिस्तान हैं जो पाक फौज का पूरा एक दाएं हाथ है, और इंशाल्लाह इनके हाथ में फ्यूचर होगा। और कोई ऐसी जनरेशन नहीं है जो पाकिस्तान की अफवाज के साथ, पाकिस्तान की टेक्निकल और आईटी स्मार्ट लोगों के साथ, एआई के साथ जो मुकाबला कर सकती है। तो इंशाल्लाह ताला आप अभी ऐसी चीज़ें तैयार हैं, क्योंकि जो मेरी नॉलेज में अभी ऑन एयर थोड़ा सा बताना मुनासिब नहीं है, मगर कुछ भी करके देख रहे हैं, उनको जैम कर देंगे, उनको पत्थर की ज़िंदगी में भेज देंगे, और ऐसे कारनामे हो जाएंगे। सबसे बड़ा एजाज़ है, देखें एक अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक चीज़ कही थी एक वक्त में कि मुझे फ़लाँ चीज़ मिलनी चाहिए। तो आपको पता है कि जो पाकिस्तान को एजाज़ मिला है, सालिसी का एजाज़ मिला है, यानी नोबल पीस अवार्ड से भी ज़्यादा चीज़ है कि पूरी ग्लोबल पीस की बात कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हाथों में दे दिया है कि आप सालिसी का किरदार अदा करें। इससे बड़ा नोबल पीस अवार्ड क्या हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। अख्तर अराई साहब की बात को मैं ज़रा सा ऐड करना चाहूँगी। टेक्निकल एक्सपेक्ट से, एआई एक्सपेक्ट से इन्होंने बात की, तो हमारे जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स की एक साइबर फोर्स टीम है, ठीक है। वो साइबर फोर्स टीम ने भारत के जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, जिसमें ट्रैफिक सिस्टम आ गए, और भारतीय तंसीबात आ गई, उनके एनर्जी ग्रिड्स आ गए, ठीक है, इन सबको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। तो ये टीम जो है ये एक अपना महाज संभाले हुई थी, और हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे एक टीम ने जो है वो जो तैयारे गिराए, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आर्मी की अगर बात कर लें तो उन्होंने दुश्मन के मोर्चों को और अहम तंसीबात को निशाना बनाया। नेवी अपनी जगह तैयार थी, और अगर अभी बात कर लें
کہ کراچی کے بارے میں انڈیا جو ہے وہ کچھ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم کراچی میں آئیں گے اور کراچی پر قبضہ کر لیں گے. تو ابھی DGISPR نے کہی یہ بات کہ کراچی آ کے تو دیکھے نا, اور کراچی کی عوام بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کراچی کی عوام کون ہے. تو ایک یہ ہمارے سائبر فورس جو ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ایسا ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے ایٹمی دھماکہ جب پاکستان نے کیا تھا نا, اس وقت بھی ہم نے امریکہ کے سیٹلائٹ وغیرہ سب جام کر دیے تھے. اس وقت کی بات ہے یہاں تو اس کی وقت جو وہاں کے صدر تھے وہاں کرتا دھرتا تھا, انہوں نے کہا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے نوجوان نے ہمارا سسٹم جام کر دیا. تو ہمارے یہاں ہمیشہ ٹیلنٹ رہا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہوا میں تیر نہیں چلائیں, جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایسا ہی, اور یہ جذبہ ہم نسل در نسل آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے بھی جا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جس طرح سے یوتھ کی بات اگر کی جائے تو یوتھ بھی اپنا کردار جو ہے بھرپور انداز میں نبھاتی نظر آئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فوج کو بھی یہ پیغام دیتے رہے ہیں کہ ہر حال میں ہر محاذ پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کوئی بھی کسی بھی طرح کا دشمن ہو اور وہ کتنی بھی تیاری سے آ جائے, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری جانب جو ہے شہاب صاحب آپ سے بھی, کیونکہ ایڈوکیسی سے زیادہ آپ کا تعلق رہا ہے بیوروکریٹ سے, سر پاکستان کی اگر ہم اب کی بات کریں, جو یہ ہم نے جو پولیٹکس دیکھی, کتنا زیادہ ہم نے بیوروکریٹس کا کردار دیکھا ہے اس میں؟ دیکھیں بیوروکریٹس تو جو ہمارے فارن آفس میں ہیں لوگ, جی, ان کا ظاہر انٹرنیشنل سب کا پورٹ فولیوز ڈفرینٹ ڈیوائڈ ہوا ہوتا ہے. FBR میں جو ہے ٹیکسیشن کے لوگ ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ مختلف لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو فارن آفس کا تھا, جہاں پہ آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ میں جو پورا فارن آفس تھا, جو آپ کی ڈپلومیٹک کور ہے اور کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے, کہاں پہ جو پرابلمز ہیں, جیسے ایران میں کچھ لوگ ہمارے پھنس گئے تھے جب یہ وار ہوئی تھی, جی, اور جو بچے وہاں پڑھنے گئے ہوئے تھے ان کو ریپیٹریٹ کرانا ہے, کچھ لوگ آپ کے UAE میں پھنس گئے تھے. تو یہ سارا یہ فارن آفس اور جو آپ کی اسٹیٹ مشینری ہے, جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. جو ایمبیسیز ہوتی ہیں تو یہ بیوروکریٹس ہی اس کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ بیوروکریٹس وہ ہوتے ہیں جو CSS آفیسرس جن کو کہا جاتا ہے نا, تو وہ پھر مینیج کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے ساتھ وہ آپ کے سارے یہ دوسرے آفیسرز بھی ہوتے ہیں. تو پوری وہ ٹیم جو آپ کا جو فارن آفس کی کا جو ایڈمنسٹریٹو آرم ہے یا ٹول ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی خدا نہ خواستہ جو آپ کے وہ جو گئے ہوئے تھے زیارتوں پہ لوگ جاتے ہیں وہ پھنس گئے تھے, تو ان سارے لوگوں کو انہوں نے ریپیٹریٹ کیا پیس سیفٹی کے ساتھ. اتنے مشکل وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں خبر جبڑ لگی ہوئی ہے, افراتفری کا پورا سلسلہ, ٹیم ورک ہوتا ہے. دیکھیں یہ دس از اے ٹیم ورک, اور سب مل کے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس میں. اور ان کی جو ہے وہ ٹریننگ بیوروکریٹس کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ انڈر پریشر کام کرتے ہیں, انڈر ڈیورس کام کرتے ہیں, تو وہ ان کی جو نروز ہیں نا وہ اسٹیل کے ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے دے نو ہاؤ ٹو پرفارم. آپ کے پوری بہت ساری چیزیں جو ہے نا, جو آپ کو لا اینڈ آرڈر نظر آ رہا ہوتا ہے, ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ سارے بیوروکریٹس جیسے پولیس میں ہے, سول ایڈمنسٹریشن ہے, ایجوکیشن میں ہے, آپ کا فائنانس میں ہے, اکنامکس میں. ظاہر ہے تھوڑا سا لوگ کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہو گیا ہے, ایناکروناسٹک ہے, ڈائیورس ود ریئلٹی ہے, مگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی اپنی پیکیولر سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, ان کے حساب سے جو ہے آپ کی چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں. ظاہر ہے انگریز نے ایک سسٹم آپ کو بنا کے دیا تھا 150 سال پہلے یہاں کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ. حالانکہ اس نے کیا کیا تھا کہ اس بلینڈ کیا تھا. شیر شاہ سوری نے آپ کا جو ریونیو کا جو سسٹم ہے, جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے, وہ شیر شاہ سوری نے ڈیوائز کیا تھا. اسی لوکل سرکمسٹانسز میں جیسے کہتے ہیں ہائیبریڈ, اس کو مینیج کر کے انہوں نے اس طرح کا ایک سسٹم پاکستان کے اوپر کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بائی اینڈ لارج سکسیزفل ماڈل ہے. ایٹ لیسٹ غریب آدمی کا بیٹا, غریب آدمی کی بیٹی کے بچے بغیر کسی سفارش پہ پیور میرٹ پہ آج بھی CSS کا ایگزام پاس کرتے ہیں. میں نے خود 2 دفعہ پاس کیا, 25 سال جاب کی, اور پھر پری میچور والنٹری ریٹائرمنٹ 2013 میں لے لیا, اور اب میں ایڈوکیٹ ہوں. مگر میں ویسے تو MBBS ڈاکٹر ہوں, مگر اس کے بعد پھر سول سروس, ساری ڈگریز آپ کے پاس ہیں, کوئی ڈگری نہیں چھوڑی. مگر یہ کہ سب سے امن پسند کام تو میڈیسن کا ہے, سکون والا کام ہے. مگر میں اس طرف آ گیا سول سروس میں. پھر سول سروس میں تھا میں کسٹمز میں, مگر 6 سال پھر میں نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں مجھے ڈیپوٹیشن پہ لے گئی ہے.
اور مصطفیٰ کمال کا جو دور تھا وہ اس میں اگر وہ ناظم تھے تو ان کے نیچے جو بیوروکریٹ تھے وہ میں اور اپنا جاوید حنیف صاحب تھے. جو آپ دیکھتے ہیں نا چیزوں کی جو چیزیں مینیج ہوئی ہیں اور جو کریڈٹ جس ظاہر ہے وہ جو پولیٹیکل ہیڈ ہوتا ہے اس کو ملتی ہے, مگر جو سسٹم جو چلتا ہے وہ تو جو پرائس کنٹرول ہے یا دودھ والوں کی جو پٹائی ہوئی تھی وہ 2009 میں آئی واز اے چیف پرائس کنٹرولر. کیا بات ہے سر, تو ابھی بھی آ جائیں, بہت ساری وہ ہم آپ کو لسٹیں دے دیں گے ساری, آپ نے بس جانا ہے جا کے آپ اور 6 گھنٹے میں ہم نے قیمت ڈاؤن کرا دی تھی. کیا ود ان 6 hours. چلیں بھائی دوبارہ سے ان کو جو ہے نا وہ آن ڈیوٹی اب تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اب جو دودھ کی مگر یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ایگزامپل بتایا کہ کس طرح سے بیوروکریٹ پرفارم کرتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ کو جو ہے انٹیگریٹی, آنیسٹی اور آپ کا جو کریکٹر اگر ٹھیک ہوتا ہے نا تو آپ ڈیلیوری کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا اگر وہ یہاں پہ تھوڑا سا کمپرومائز ہو دین یو کانٹ ڈیلیور. ٹھیک. اچھا سر, یہ ایک جیسے آپ سی ایس ایس کی بات کریں گے, ایڈوکیسی کی اگر ہم بات کریں تو آج کا جو یوتھ ہے جو اس طرف آنا چاہتا ہے, یا ہمارے یہاں عام طور پہ یہ جو ہے نا ایک دیا جاتا ہے کہ وکالت کا جو شعبہ ہے وہ پاکستان میں کوئی اتنا خاص یا اتنی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. لیکن نوجوان جو اب آنا چاہتے ہیں اس طرف, تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ محنت کر کے آگے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا پیغام جو ہے نا وہ سندھ اربن, کراچی بالخصوص کے نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ سرکاری جابز میں کمپیٹ کریں. صحیح. آپ جو ہے وہ یہ نہ دیکھیں کہ اس میں فیسلٹیز کم ہیں, آپ وہ یہ نہ دیکھیں کہ اس میں تنخواہ کم ہے, آپ وہ یہ نہ دیکھیں آپ اوور نائٹ فرام نو بڈی ٹو سمبڈی بن جاتے ہیں ایک ایگزام پاس کرنے کے بعد. سر بہت اچھا میسج ہے یہ آپ کا. سر آپ سے یہی میسج لینا چاہیں گے کہ یوتھ کو کیا میسج دیں گے آپ؟ دیکھیں یوتھ کو یہی میسج ہے کہ پاکستان ایک سیفسٹ پلیس ہے, آپ کی مدر لینڈ ہے, اور اس مدر لینڈ کا جو وقار ہے اس وقت وہ بہت بلند ہے, اعلیٰ ہے. اس مدر لینڈ کو چھوڑ کے جانے کے جو خیالات ہیں جو کچھ عرصہ پہلے کافی زیادہ پائے جاتے تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں جانے کی بات ہو, چاہے یورپ میں یا کسی اور جگہ پر. پاکستان جیسی ماں آج ویسے ہی مدر ڈے ہے, تو مدر ڈے کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنی ماں سے محبت کیجئے. اپنی ماں جس بھی حال میں ہوگی آپ کو اپنے آغوش میں سیف رکھے گی, یہ محفوظ رکھے گی. اور اپنے ملک کو سرو کیجئے. جو بھی ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے آپ دل لگا کے پڑھیے, اسکل سیکھیے, مہارتیں سیکھیے اور سرو کیجئے. آپ یہ بڑی مطلب ایسی زمین ہے جہاں پر زرخیزی بہت زیادہ ہے. یہاں آپ لوگ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں کہ آپ جو ہے بہت سی سرپرائزز ہیں. ابھی تو دشمن ہمیں کرے آئی ٹی کیا, بہت سی چیزیں ابھی موجود ہیں جو ہماری تھوڑی سی نالج میں موجود ہے. یہ سرپرائز ہم رکھتے ہیں کیونکہ وہ جن کو دکھانا ہے نا انہی کو دکھائیں گے. سر لاسٹ میسج چھوٹا سا جو بھی دینا چاہیں. دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے نا جین زی کے جو اعتراضات ہیں اس میں حکومت, وفاقی حکومت سب نوٹس لیں. ان کی کچھ باتیں ہیں اس میں ہم ناراض ہوتے ہیں. اب یوتھ اگر کہہ رہا ہے کہ سڑکیں صحیح نہیں بنی ہیں تو اس میں ناراض نہیں ہو, سڑک صحیح بنائیں. وہ کہہ رہا ہے گٹر میں ڈھکنے نہیں ہے, بچے گر رہے ہیں تو اس پہ آپ کارروائی کریں. بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ مطلب اس کو خلاف ہو جائیں, آپ اس چیز کو روک تھام کریں. وہ بول تو صحیح رہا ہے کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور ہمارے اگر کراچی شہر میں بچے گٹر میں گر کے مر رہے ہیں, نالے میں گر کے مر رہے ہیں, تو یہ ہے تو افسوسناک نا. تو یہ ہے کہ حکومت بھی نوٹس لے. ٹھیک ہے جی, روب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں تو ان کی بھی فیملی ہے اور وہ اس وقت ان کو بہت یاد کر رہے ہوں گے, مس کر رہے ہوں گے. جو ماضی میں شہید ہوئے اور جو اس مارکہ حق میں شہید ہوئے, تو ان کی ماؤں کو سلام ہے کہ اپنی گود کے پالے ہوئے وطن کے لیے دے دیے انہوں نے. تو بس ان کی ماؤں کو, ان کی فیملی کو سلام ہے. ٹھیک ہے جی. اور چونکہ اب وقت جو ہے وہ تھوڑا سا مختصر سا ہمارے پاس ہے اور ابھی ہم دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں. یہاں وقت تو ایک شارٹ بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. بہت شکریہ مہمان گرامی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور بریک کے بعد جیسے آئیں گے تو ہمارے ساتھ اور بھی مہمان ہوں گے جن کے ساتھ بالکل خصوصی مارکہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.